پاکستان نے اتحادی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے ایک پلان بنایا ہے، اور اس پلان کے تحت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالرز کا ایک فنڈ قائم کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ UAE، قطر اور چین بھی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھائیں گے۔ اس وقت میں پاک سیکریٹریٹ میں موجود ہوں، اور ہم چلتے ہیں سیکریٹریٹ کے اندر۔ وہاں پر وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فنڈ کیا ہے اور اس سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم ہمارے پاس جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے باہر آ کے۔ جی جی سر۔ تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ سرمایہ کاری ملک میں آ نہیں رہی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار ہے وہ اتنا زیادہ فریگمنٹڈ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو کام کرنا ہے بالفرض ایگریکلچر میں، تو ایگریکلچر تو ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے صوبے کا، مگر فرٹیلائزر جو ہے وہ تو وفاقی حکومت کے پاس ہے، سیڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے، تو آدھی اجازتیں وفاقی حکومت کے پاس ہیں، آدھی اجازتیں جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں۔ تو ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے جس میں یکسوئی کے ساتھ، چاہے وفاقی حکومت کا کام ہو، چاہے صوبائی حکومت کا کام ہو، چاہے تحصیل کا کام ہو، چاہے ضلع کا کام ہو، اس کے وہ تمام افسران جن کی ضرورت ہے ان کو ایک ون ونڈو کے اندر سمو کے انویسٹر کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ ون ونڈو کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آپ گلوبل ایکسپیرینس دیکھ لیجیے، آپ فن لینڈ دیکھ لیجیے، آپ سنگاپور دیکھ لیجیے، آپ آئرلینڈ دیکھ لیجیے، کوئی بھی اور ملک دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیجیے، دنیا کا ہر وہ ملک جہاں پہ FDI آئی ہے، جہاں پہ ملک میں انویسٹمنٹ آئی ہے، وہاں پر ایک ون ونڈو آپریشن کی۔ تو پاکستان نے بھی ایک ون ونڈو آپریشن کریٹ کی ہے، یہ جو نئی فیسیلیٹیشن والا جو کمیٹی بنائی ہے، اور یہ بھی انشور کیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو بھی، صرف ون ونڈو نہ ہو۔ اس وجہ سے ایک امپلیمنٹیشن کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں 3 سیکٹرز کے اوپر فوکس ہے زیادہ، انرجی یعنی منرلز، مائننگ کے اوپر فوکس ہے، اس کی ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے، ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ایگریکلچر کی ہے، ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی IT کی ہے۔ اس امپلیمنٹیشن کمیٹی میں ہر وہ ممبر ہوگا جس کی ضرورت ہے، وہ ضلع، تحصیل، جیسے میں نے کہا، صوبے، کہیں سے بھی۔ یہ کمیٹی ہر ہفتے ملا کرے گی۔ اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں کابینہ کے چیدہ اراکین ہوں گے جو احسن اقبال صاحب لیڈ کریں گے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ ہر مہینے ملے گی، اور ہر کمیٹی کا جو ہفتہ وارانہ کام ہے اس کا تفصیلی جائزہ لے گی اور میک شور کرے گی کہ کوئی بھی کمیٹی اپنا جو کام انہوں نے اگری کیا ہے، جو امپلیمنٹیشن پلان دیا ہے، اسے ہٹ نہیں رہی۔ اور ایگزیکٹو کمیٹی جو ان تمام مختلف جو 3 سیکٹرز ہیں ان کا کام دیکھے گی، وہ پھر وزیر اعظم کو، جو وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں، ایپیکس کمیٹی جس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، اس کو رپورٹ کرے گی ہر کوارٹر۔ ویسے تو ہر سہ-ماہی یا ہر کوارٹر میں انہوں نے رپورٹ کرنا ہے، لیکن وزیر اعظم کی خواہش پہ شروع میں کام کو چلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی بھی ہر مہینے ملے گی۔ تو پہلے امپلیمنٹیشن کمیٹیز کا کام کا جائزہ لینے کے بعد اس کو اکٹھا کیا جائے گا ایگزیکٹو کمیٹی میں، پھر ایگزیکٹو کمیٹی ایک ہی جو جائزہ ہے وہ انٹیگریٹڈ جائزہ وہ وزیر اعظم کے سامنے اور دیگر کمیٹی ممبران کے سامنے پیش کرے گی۔ آرمی یہ چیف طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ انشور کیا گیا ہے کہ امپلیمنٹیشن، اور یہ انشور کیا گیا ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے اس کا کام ہو۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کام کاہے کو چلتا رہے گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کاہے کو رکے گا؟ تو دنیا میں نے تو آج تک کام ایسا دیکھا نہیں جو رک جائے۔ مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج تک چل رہا ہے، کئی حکومتیں بدل گئیں، خان صاحب کی بھی آئی، ہماری بھی آئی گئی، مگر پروگرام اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے، آج بھی چل رہے ہیں۔ ہم نے 1.2 بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کارخانے لگائے، آج بھی چل رہے ہیں۔ ہم نے یہ موٹر ویز بنائی ہزاروں میل کی، آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔
جو ڈیم بنائے پانی کے آج بھی چل رہے ہیں. پاکستان کوئی بھی میں اچھا کام جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریب آدمی کو فائدہ ہو، وہ پھر واپس نہیں ہو. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کون آ رہا ہے سر؟ کون سے ملک یہ آ رہے ہیں؟ ہمارے اس وقت یہ جو کل فریم ورک پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں کچھ ممالک سے تجاویز لینے کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد یہ تمام گفتگو کی گئی ہے جو کل ہوئی. اس میں ہماری جو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں سعودی عربیہ ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، قطر ہے، چین ہے. تو ان تمام ممالک نے یہ جو آپ کے سامنے 3 مختلف سیکٹرز پیش کیے گئے یہ بھی ان کی مشاورت سے کیے گئے ہیں. یعنی ہمارا تو انٹرسٹ ہے، ان کا بھی انٹرسٹ ہے ان میں کام کرنے کے لیے. اس وجہ سے ان سیکٹرز پہ فوکس کیا گیا ہے. سعودی عربیہ نے ایک ہائی لیول پہ کمٹ کیا ہے کہ وہ $25 ارب 25,000 ملین ڈالر یعنی $25 بلین کا ایک فنڈ بنائیں گے جو صرف پاکستان کے لیے ہوگا. بالکل اسی طرح 20 سے 22 ارب ڈالر کا ایک پروگرام ہے جو UAE میں مرتب کیا جا رہا ہے. اور آپ کے سامنے ہی چین کی انویسٹمنٹس تو ہیں. 2013 اور 18 کے درمیان ہم نے 40 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹس پاکستان میں کروائی تھی. تو اس وقت یہ تمام ممالک جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، قطر، UAE، سعودی عربیہ، چین اور دیگر بھی ہمارے جتنے حلیف ملک ہیں، جو بھی آنا جائے گا وہ اس ونڈو کے تھرو آئے گا اور انشاءاللہ یہ پروگرام پائے تکمیل ہوگا. آرمی چیف کی شمولیت کتنی سگنیفیکنٹ ہے سر؟ جی اگر آپ مثلا آپ منرلز کا کام دیکھیں، آپ مجھے بتائیے کہ فوج کی سپورٹ کے بغیر منرلز ان علاقوں میں جہاں پہ منرلز اور مائننگ ہوتی ہے کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر وہی بات کہ آپ میرے پاس آ گئے، میں نے اجازت دے دی، پھر آپ سیکیورٹی کے لیے بھاگتے پھرے، وہاں پہ پتہ نہیں چلا، کبھی سیکیورٹی مل گئی تو اجازت نہیں ملی، کبھی اجازت مل گئی تو سیکیورٹی نہیں ملی. تو اس کی وجہ سے ایک بڑی کریڈیبلٹی اس فورم کو ملی ہے کہ اس میں فوج بھی شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے ڈیپ ریلیشن شپس ہیں، ملٹری ریلیشن شپس بھی ہیں ان تمام ممالک سے. تو ہم ہر چیز، جتنی بھی پاکستان کے ایسٹس ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ریسورسز ہیں، جتنے بھی پاکستان کے محکمے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، ہر چیز کو لیوریج کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے اور پاکستان ترقی. تو عمران خان نے بھی پہلے اس طرح کی ایک کونسل بنائی تھی، وہ ناکام ہوئی. تو اب یہ ہماری یہ والی عمران خان کی کوئی ایسی کونسل نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہے، میں نے آپ کو جس تفصیل سے ہر چیز بتائی ہے، امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار بتا دیا ہے، ممبرشپ بتا دی ہے، کہ کب ملیں گے بتا دیا ہے، کون کس کو سپروائز کرے گا بتا دیا. اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا اور ایک پلان بھی ہوتا، کل آپ کے سامنے پلان بھی آ گیا ہے. کوئی پلان میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو بتائیے. کوئی طریقہ کار میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو بتا دیجیے. ایسے ہی وہ جس طرح سائفر نکالا تھا اس طرح کہنا کہ میری بھی ایک اکنامک کاؤنسل ہے تو اس سے تو کام نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو تفصیل بتائی ہے، میں نے تو آپ کو بتایا کون پیسے دے گا، میں نے آپ کو بتایا پیسے کہاں آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، میں نے آپ کو بتایا کون کون سے سیکٹر ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اگر خان صاحب نے ایسا کچھ بتایا تو مجھے بھی دکھا دیجیے وہ کلپ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تو ناظرین، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے کچھ چند سالوں میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو پلان پیش کیا گیا ہے، حکومت رہے یا پھر نہ رہے، اس پلان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ اس پلان میں آرمی چیف کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا ہے. اور جب آرمی چیف کسی بھی کمیٹی میں ہوتے ہیں تو اس سے اس منصوبے کی، اس پلان کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا منصوبہ ہے، اور پاکستان کے جو کاروباری برادری ہے وہ یہ توقع کر رہی ہے کہ اس پلان کے اوپر اگر عمل درآمد یقینی کیا جائے تو پاکستان کی معیشت کو بحال کیا جا سکتا ہے.